رات جو ہے تقریباً ساری میری روتے میں گزر گئی کہ میں اللہ کے آگے رو رہی تھی کہ زندگی کے 24 سال جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ برباد ہو. لڑکی جب مسلمان ہوتی ہے نا تو اگر وہ سچے دل سے اسلام قبول کر بھی لیتی ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی لڑکے کے لیے ہو گئی ہے. خاندان کو، دوستوں کو، اس دنیا کی ہر چیز کو تیری رضا کے لیے چھوڑتی ہوں. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان. آج جو بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پہلے غیر مسلم تھی، الحمدللہ کلمہ پڑھ کر اب مسلمان ہو چکی ہیں. تو آگے کی سٹوری یہ آپ کو اپنے منہ سے بتائیں گی کہ کیوں اسلام میں داخل ہوئیں، ایسی کیا وجہ رہی، ان کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا. جو ٹرننگ پوائنٹ ان کے زندگی کے بیچ میں جب آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر پریوار یار دوست چھوڑ کے سب اسلام قبول کر لیا. تو ان کی زندگی کی پوری کہانی آپ کو تفصیل سے بتائیں گی، بنے رہیے. اور سب سے مہتوپورن بات، سب سے ضروری بات، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ڈائریکٹلی اللہ نے ان کے دل کو روشن کیا. ڈائریکٹلی اللہ کا روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے اسلام کی محبت دل میں جاگ جانا. مطلب جب دنیا میں کوئی کچھ بھی سمجھاتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، جب تک انسان خود اپنے آپ سے نہیں سیکھتا ہے، اپنے آپ کو جب تک اسے سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی کام کرتا نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور سے جب بھرا، جب ان کے خود کے دل میں آئی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام پر چل کر ہی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، تب انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو ہے. چلیے بہن سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کی پوری کہانی، اور اس کے بعد ہم اور آپ بات کریں گے. الحمدللہ میں نے دین اسلام آج سے کوئی 6 سال پہلے قبول کیا. میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ میری اس میں کوئی چاہت شامل نہیں تھی. بے شک یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم میرے پہ ہوا ہے، کیونکہ میں ایسی لڑکی تھی کہ جو اسلام کو اسٹڈی ضرور کرتی تھی لیکن کبھی اسلام کو اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی کہ میں اسلام قبول کر لوں گی. کبھی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں اسلام خالف کوئی نہ کوئی ایجنڈا، کوئی نہ کوئی اسلام خالف بات ڈھونڈوں. میں خاص طور پہ کہوں گی صرف اللہ کا کرم ہوا مجھ پہ کہ میں اتنی نفرت کے باوجود اللہ نے مجھے اپنے دین کی محبت عطا فرمائی. وہ دن بتائیے، وہ شب بتائیے جب آپ نے اسلام قبول کیا، کس نے کلمہ پڑھایا، وہ کہانی کیا ہے، وہ دن، وہ کیسا منظر تھا؟ میں تقریباً 24 سال کی تھی جب میں نے دین اسلام قبول کیا. اس دن جو ہے میں اپنی ٹیچر کے ساتھ کمرے میں موجود تھی. تو وہ میری ٹیچر جو ہے ان کا نام ٹیچر فریحہ ہے، میری بہت پسندیدہ ٹیچر رہی ہیں. حالانکہ مجھے اسلامک مسلمان لوگ زیادہ پسند نہیں تھے لیکن ان سے مجھے ایک دلی لگاؤ تھا الحمدللہ. تو ابھی بھی ہے. ان کا قاسیہ، مسجد قاسیہ میں آنا جانا کافی تھا. پڑھتی تھیں وہ، پڑھاتی بھی تھیں. پاسٹر حضرات جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ جو کرسچنز ہیں صرف وہی سب سے بیسٹ ہیں اور وہ خدا کے چہیتے ہیں اور وہی مطلب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو اکثر میں یہودیوں کی عبادت یا ان کا جو میتھڈالوجی ہے وہ دیکھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو یہودی لوگ ہیں وہ اللہ کے چہیتی قوم ہیں، ان کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. لیکن جب میں اسلام کو اسٹڈی کرتی تھی یا مسلمانوں کو سنتی تھی علماء کے بیانات، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جنت جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے. تو وہ جو میرے ذہن کے اندر جو تھا نا، ایک کشمکش بچپن سے چلی آ رہی تھی کہ آخر ان تینوں کے کھیل میں کوئی ایک کی جیت ہے، کوئی ایک ونر ہے، تینوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے پھر میں خاص طور پہ رب سے دعا بھی کرتی تھی کہ مجھے صحیح رستہ جو ہے نا یا رب وہ دکھا دے. تو پھر جب میں ٹیچر فریحہ سے مطلب میری بات چیت بھی ہوتی تھی تو ان کے پاس یہ کتاب تھی اسلام، یہودیت اور عیسائیت. وہ انہوں نے مجھے خود نہیں آفر کی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ تم خود جو ہے نا مجھ سے مانگو یہ کتاب، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ یہ میں تمہیں زبردستی پڑھا رہی ہوں نا. پھر میں نے اس بک کو پڑھا اسی دن. مطلب ماشاءاللہ میری اسٹڈی بھی اچھی تھی اور 24 آورس کے اندر اندر میں نے اس بک کو ختم کر لیا، کمپلیٹ اسٹڈی کی. تو اس رات جو ہے تقریباً ساری میری روتے میں گزر گئی کہ میں اللہ کے آگے رو رہی تھی کہ زندگی کے 24 سال جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ برباد ہو، شرک میں گزر گئے میرے. تو اللہ کا خاص فضل ہوا کہ 24 گھنٹوں میں اللہ پاک نے میرے دل کو جو ہے ایمان کی روشنی سے منور کر دیا. تو اس رات تو مجھے کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا لیکن میں نے اللہ پاک کے حضور خود ہی دل میں کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، جو گناہ جو شرک میں نے کیا میں اس سب کے لیے معافی مانگتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر دین اسلام میں اس قدر میں مطلب اللہ نے مجھے اس پہ عمل کی توفیق دی، دین اسلام کا اتنا وسیع نالج دیا کہ پھر جو عام مسلمان تھے وہ بھی مجھ سے عام زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پوچھتے تھے. اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے میں اپنی ٹیچر فریحہ کو بھی دوں گی.
اسلام قبول کرنے کے بعد امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو پہلا امتحان کیا تھا؟ فیملی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے, تو کن کن امتحانات سے گزرنا ہوا؟ پہلا امتحان جو تھا وہ میرے لیے بے شک یہی تھا کہ میری فیملی ایک اپنی سوسائٹی کے اندر, پھر اس کے بعد میری ایک بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ عرصہ دراز سے میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی. تو ایک کرسچن فیملی, ایک معزز فیملی کے طور پہ ہماری فیملی جانی جاتی تھی. بہت مشکل تھا کیونکہ یہ ایک بیڈ حقیقت ہے کہ اگر لڑکی جب مسلمان ہوتی ہے نا تو اس کے سامنے آپ سمجھ لیں اس کے سامنے آگے پیچھے ہر طرف جو ہے نا شکوک و شبہات اور مشکلات کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ سچے دل سے اسلام قبول کر بھی لیتی ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی لڑکے کے لیے ہو گئی ہے. اور اتنی عزت تھی سوسائٹی کے اندر, فیملی کے اندر, مطلب ساری فیملی کے اندر ایز اے لیڈر مطلب مجھے سمجھتے تھے نا عبادت میں بھی. اور یہ سب چیزیں جب میرے ذہن میں آتی تھی اور ایک طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات تھی اور اس کا قرآن تھا, اس کا اسلام تھا, تو پھر میں نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں, مطلب میں اس دنیا کی عزت کو, خاندان کو, دوستوں کو, اس دنیا کی ہر چیز کو تیری رضا کے لیے چھوڑتی ہوں. اور الحمدللہ بفضل الہی اللہ پاک نے پھر مجھے اس سے کہیں زیادہ نوازا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. یہ بات میں نے ڈسکس نہیں کی اور آج تک کبھی میں سامنے لے کر بھی نہیں آئی ہوں, لیکن آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری فیملی جو ہے بہت کٹر ہے کرسچینٹی میں نا, بہت کٹر ہے. ایون کہ میں خود اتنی کٹر تھی کہ میں نے زندگی کو 24 سال, جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, 24 سال تک میں نے لفظ اللہ استعمال ہی نہیں کیا. مجھے بہت نفرت تھی اس لفظ سے نا. اچھا, مسلمان ہونے کے بعد بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ تم تو جبری طور پہ مسلمان ہوئے یا آپ کو جبری طور پہ تو نہیں مسلمان کیا گیا, تو اس طرح کے کتنے سوالات کا سامنا رہا؟ اس طرح کے سوالات ایسے میری زندگی میں نہیں تھے کیونکہ بہت سارے جو سوسائٹی تھی اور فیملی تھی ان سب کو پتہ تھا کہ مطلب میں ایک کٹر عیسائی ہوں نا, تو کوئی زبردستی مجھے اسلام میں نہیں لا سکتا. اس میں نے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے کہ ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا, لیکن میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کسی کے کہنے پر اسلام قبول نہیں کیا. مطلب میں نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا اور اسلام میں جبر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر آپ کسی کو کریڈٹ دیتی ہیں تو وہ کس شخصیت کو دیتی ہیں, اس خاتون, اس معلمہ کو جن کو آپ فالو کرتی تھیں؟ میں اکثر اپنی اس ٹیچر میڈم فریحہ کا ذکر جو ہے اکثر پروگرامز میں یا پارٹیز وغیرہ میں نہیں کرتی, اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ان کا اجر جو ہے اس دنیا میں کم ہو جائے. لیکن پھر بھی آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈم فریحہ مطلب جتنا آپ نے میرے لیے کیا ہے, مجھے اپنے گھر میں جگہ دی, اپنی فیملی کا حصہ بنایا, مجھے دین سکھایا, اور دین میں آنے والی مجھے مطلب جب گھر چھوڑا تو مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا, ہر طرح سے مجھے سپورٹ کیا, فائنینشلی بھی, مورلی بھی میرے لیے بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کی, تو میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں. آئی ڈونٹ نو اللہ پاک نے مجھے ان کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا, میری ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل ہو گئے. اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور دین میں انہیں ہر طرح سے آسانیاں عطا فرمائے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی. جی رمضان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جس نے اسلام قبول کیا؟ جی میرے تایا ابو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کافی عرصہ پہلے, تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دی توفیق. تو میری ٹیچر تھی, ٹیچر آسیہ, تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ دین کے متعلق, اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں. جب آپ کی فیملی کو پتہ چلا کہ یہ دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا تھا, گھر سے نکالا گیا اور کہاں رات گزاری, کہاں وہ وقت کہاں گزارا؟ بے شمار مشکلات آتے ہیں انسان کے اوپر, لیکن اللہ پاک الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی. فیملیز میں سے گھر والوں کو تو میں نے بہت بعد میں بتایا ہے, بہت بعد میں بتایا, بہت بعد میں بتایا. میں نے راتیں بڑی باہر گزاری ہیں دین کے لیے, کہ مجھے اللہ کے قرب چاہیے تھا کہ میں اللہ کو حاصل کر لوں بس کسی طریقے سے, اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ناظرین, یہ فیملی ہمارے ساتھ. تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا. ڈسکرپشن میں ایک دوسرا لنک پڑا ہوا ہے چینل کا, اس کو بھی سبسکرائب کر لینا. وہ میرا سیکنڈ چینل ہے, وہاں پر جو اس طرح کی باتیں, اس طرح کی خبریں یہاں پر میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اس چینل پر بتا دیتا ہوں کہ آج کل چل کیا رہا ہے, دیش کا ماحول, کچھ ایسی ویسی باتیں سب میں آپ کو وہاں پہ بتا دیتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے.
दुआओं में याद रखना, और उस चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है वहाँ पर आइए, बात करते हैं आपसे। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ सूचना है जो आप तक पहुँचाना है। तो इंशाअल्लाह ताला उस चैनल पर मिलते हैं। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।